السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 نومبر 2023 ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں افتخار ہاشمی۔ آج سپریم کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق آج ہی وزیر اعظم پاکستان نے ایک منظوری دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک جو ہمارا سب سے مظلوم طبقہ ہے بزرگ پنشنرز کا، ان کی ہم بات کریں گے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک لیٹر شیئر کیا تھا، دو لیٹر تھے بلکہ، ایک گریڈ 19 کے اور ایک گریڈ 20 کے۔ ایک یہ ایڈیشنل چیف انجینئر ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا سندھ کے کہ جی ہماری جو میڈیکل الاؤنس کم ہے اور میڈیکل کے اوپر ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب ایک 19ویں اور 20ویں گریڈ کے پنشنرز کا، جو ریٹائر پنشنرز ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا اور ان کے میڈیکل میں ہونے والے اخراجات ان سے برداشت نہیں ہو رہے، تو ای او بی آئی بزرگ پنشنر 10,000 پر گزارا کیسا کریں؟ ان کی فریاد کون سنے گا؟ جبکہ صحت کے مسائل ان کے ساتھ بھی وہی ہیں اور بلکہ زیادہ ہیں۔ ذیلی بات ہے، جو گریڈ 19 میں اور 20 میں جو ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے لیول کے بندے ہیں، ان کی لیونگ سٹینڈرڈ بھی پہلے بھی بہتر رہا ہوگا، میڈیکل فیسلٹیز ان کو پہلے بھی بہت اچھی رہی ہوں گی، اور اب بھی ان کے پاس ماشاءاللہ ان سے زیادہ وسائل بھی ہوں گے۔ لیکن یہ جو بیچارے بزرگ پنشنرز ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو تو ابھی تک وہ 8,500 مل رہا ہے، 10,000 بھی نہیں مل رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل ہی ای او بی آئی جو ہے ادارہ ہے، اس کے لوگوں کی، اس کے ڈائریکٹران کی کل بھی ترقی ہوئی ہے، جن کی نوکری یہ ہے کہ ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے۔ اور اس وقت سب سے مظلوم طبقہ یہ بیچارے وہ بزرگ ہیں جو بڑھاپا الاؤنس لے رہے ہیں۔ اور میں کتنے ایسے پنشنرز کو جانتا ہوں، یقین کریں، جن کی اسی تھوڑی سی پینشن کے اوپر بہت سارے ان کے ساتھ گھر کے اور افراد بھی ہیں جن کا خرچہ ہی وہی ہے، اسی پہ گھر چل رہا ہے۔ اب اس پہ ان کی کیسے مہینے جو ہے وہ باقی اخراجات کیسے وہ پورا کریں گے، جب کہ جتنی ان کی پینشن ہے اس سے زیادہ تو ان کے میڈیکل کے اخراجات ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ وہ بھی پورے نہیں مل رہے، پر منتھ بھی نہیں ملتے۔ کچھ اداروں میں تو ایسا بھی ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ بیچارے بزرگ ایسے ہیں جن کو وہ 8,500 یا 10,000 بھی منتھلی بیس پہ نہیں مل رہا۔ تو ہماری یہ ارباب اختیارات سے، حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، کہ ان کی کم از کم اجرت جو ہے وہ کم از کم اجرت کے برابر ان بڑھاپا الاؤنس کیا جائے۔ جو کم از کم اجرت ہے اس وقت وہ ہے 32,000 روپے۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ابھی، یہ کم از کم اجرت پہ بھی، لیکن کم از کم یہ جو بڑھاپا الاؤنس ہے یہ 32,000 روپے کیا جائے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیارات تو نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ فریاد کرتے رہیں گے جب تک ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کنٹریکٹ پروجیکٹ کی جو ملازمین ہیں جی، ان کی مستقلی سے حوالے سے آج ایک سپریم کورٹ کا ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا۔ یہ جنگ اخبار کی آج کی یہ نیوز ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سروس پر مستقلی سے متعلق حکومتی اپیل کی سماعت کے دوران قرار دیا کہ کسی پروجیکٹ کنٹریکٹ ملازم کو ریگولر ہونے کے بعد سابقہ عرصہ ملازمت کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ ٹرمینل کا فیصلہ تھا کہ جی ان کو سابقہ، جو اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، یہ پنجاب حکومت جو تھی یہ گئی تھی اپیل میں، سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ ٹربیونل کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو سابقہ جو جب سے یہ کنٹریکٹ پہ تھے اس وقت سے ان کو بھرتی کیا جائے، وہ اس وقت سے ان کو مستقل کیا جائے۔ اب جب یہ کیس گیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کنٹریکٹ یا پروجیکٹ ملازم کو دیگر شرائط پوری کرنے کے بعد ہی ریگولر کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ریگولائزیشن ماضی سے نہیں بلکہ اسی تاریخ سے نافذ ہوگی جس تاریخ سے اسے مستقل کیا جائے گا۔ اس کی سابق ملازمت کے عرصہ کو پینشن کے لیے نہ ہی دیگر مقاصد کے لیے ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ جی سپریم کورٹ کا، کچھ جو ہمارے یہ کنٹریکٹ پروجیکٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے یہ بری خبر ہے۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور حکومت اپیل میں گئی تھی اور حکومت کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے۔
ایک اور اپڈیٹ ہے جی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق۔ ایف بی آر افسران کو 140% ہیڈ کوارٹر الاؤنس دینے کی منظوری، اور یہ اس وقت ہوئی ہے، یہ ابھی نگراں وزیر اعظم صاحب کا یہ آج ہی کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے، ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ 17 سے اوپر کے جو 17 سے 22 تک کے جو افسران ہیں ایف بی آر کے، ان کی جو اس وقت رننگ بیسک ہے اس کا 140% ان کو جی یہ اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا، مزے ہیں۔ اور نیچے یہ تھا کہ دور دراز کے شہروں میں کام کرنے والے افسران کو کرائے کے مکان کی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے، تاہم ایف بی آر میں گریڈ 1 سے 16 تک کے کام کرنے والے عملے کو معمولی تنخواہ ملنے کے باوجود نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ظلم یہ ہے کہ جو بیچارے چھوٹے ملازمین ایف بی آر کے ان کو نظر انداز کر دیا گیا، گریڈ 1 سے 16، اور جو گریڈ 17 اینڈ ابو ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ انہوں نے آگے یہ سمری بنا کے بھیجنی تھی، تو گریڈ 17 اینڈ ابو کی پینشن جو تنخواہ ہے وہ 140% بڑھ گئی اور ہیڈ کوارٹر الاؤنس دیا گیا، اور جو اسی ادارے کے گریڈ 1 سے 16 کے ملازم ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ یہ مسائل ملک بھر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ہیں، تو بیچارے باقی ملازمین کیا کریں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک یہ چینج الرٹ آیا ہوا ہے، اور اس میں کل بھی میری ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو چینج الرٹ آیا، تو ابھی بھی بہت سارے ساتھی پریشان ہیں پنجاب کے اسپیشلی کہ یہ جی چینج الرٹ آیا 35% تنخواہوں میں اضافے کا 1 نومبر سے، تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کی ڈیٹیل یہ ہے، میں نے کل ویسے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اکثر ملازمین سوال کر رہے ہیں کہ اس چینج الرٹ کا کیا مطلب ہے۔ تمام ملازمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جو 35% کا بجٹ اکتوبر تک گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا تھا، اگلے 4 مہینے کا بجٹ منظور ہو گیا ہے اور 1 نومبر سے دوبارہ تنخواہ میں شامل کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین پریشان نہ ہو، اس کی ڈیٹیل یہی ہے کہ کوئی نیا اضافہ نہیں ہے، چونکہ پہلا بجٹ جو تھا وہ 4 مہینے کا تھا، اب اس کو بڑھایا گیا ہے، تو اسی کے لیے یہ چینج الرٹ ہے۔ اچھا، ایک یہ جو نوٹیفیکیشن آئے تھے ملک بھر کے تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی اور وفاقی ملازمین کے لیے کہ کم از کم اجرت کے 32,000 مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن، اب اس میں فیکٹریز، شاپنگ مال، سی این جی، پیٹرول پمپ، پرائیویٹ سکولز اس نوٹیفیکیشن کے تحت اپنے ملازمین کو 8 گھنٹے روزانہ اور 26 دن کی ڈیوٹی کے عوض کم از کم 32,000 تنخواہ دینے کے پابند ہیں۔ اب نوٹیفیکیشن کا اطلاق تو 1 جولائی سے ہوگا، لیکن ابھی تک اس وقت تک بیچارہ کوئی بھی ایسا ملازم نہیں ہے جو سی این جی اسٹیشن پہ کھڑا ہو، پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو، پرائیویٹ اسکولوں میں ان کو 32,000 روپے مل رہے ہوں۔ اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ یہ کل بھی ہم نے بتائی تھی کہ ملازمین کی کم از کم اجرت پر عمل درآمد نہ کیا جا سکا، تو یہ ملازمین، سرکاری ملازمین بھی اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جو ملازمین ہیں، یہ ابھی تک منتظر ہیں کہ ان کی کم از کم اجرت 32,000 ہو جائے۔ یہ بھی ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ دوسرا ای او بی آئی جو بزرگ پینشنرز ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کی پینشن اس 32,000 کے برابر کی جائے۔ چینل پہ رہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی اسی طرح آواز بھی بنیں گے۔ اللہ حافظ۔